تو خدا را ہمارا خون بہانا بند کر دے. تو یہ ملیٹنٹ کہاں سے آئے, کن راستوں سے آئے؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کن کن جگہ پر یہ موجود ہے, تاکہ اس وقت آپ لوگ اس کے خلاف ایکشن کرتے, تاکہ اس وقت آپ لوگ اس کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے. لیکن نہیں, جب آپ لوگوں نے دانستہ, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے دانستہ طور پر یہ موقع فراہم کیا تاکہ وہ لوگ یہاں آئے اور بدامنی پلائے اور قبائلی اضلاع کے عوام کو ڈسپلیس کیا جائے. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے پاکستان اور امریکہ کی یاری, پاکستان اور چائنا کی جو یاری ہے, اس سے بھی آگے جا چکی ہے. باجوڑ میں, بلکہ پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کیا ہے. تو مجھے انتہائی افسوس بھی ہوا, جیسا کہ اب سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جب 29 جولائی کو ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے غیر اعلانیہ طور پر آپریشن شروع ہوا, تو ان لوگوں نے لوئی مامون میں جو ایک تحصیل ہے وہاں 25 دیہاتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں پر ملیٹنٹ موجود ہے اور ہم اس کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. اب بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے تو مسلسل لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں, لیکن جب سے یہ 2 دن ہوئے ہیں تو 2 دن میں مسلسل لوگ نکل رہے ہیں تاکہ سیف ایریا میں جا کر وہاں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور فیملی کو محفوظ بنایا جا سکے, اس کے لیے نکل رہے ہیں. جبکہ اوپر سے ان لوگوں نے پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کر دی ہے. میں یہاں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں باجوڑ کے مظلوم اور محکوم عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکوں, اس ریاست کے حکمرانوں کو بتا سکوں, اس ریاست کی جو اسلام آباد میں بیٹی اشرافیہ ہے ان کو بتا سکوں, اور اس ریاست کے جو مقتدر قوتیں ہیں جو اس ریاست کے ہر فیصلے کا اختیار انہوں نے لیا ہے, اس کو بھی آگاہ کر سکوں. دوستو, ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا صوبائی حکومت نے کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں, لیکن پورے علاقے کا یا پوری تحصیل کا یا پوری ضلع کا میجر آپریشن کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. تو پھر آج جو کرفیو پوری باجوڑ میں نافذ کر دی گئی ہے, لوگوں کو مشکلات ہے, لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے, تو یہ بتائے, اس قوم کو اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے کہ ایک میجر آپریشن ہے. جس طرح 22 میگا آپریشن پختونخوا میں ہو چکے ہیں, اور ان 22 آپریشن کی جو نتائج ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ملیٹنٹ تو ختم نہیں کی گئی, لیکن ہمیشہ نقصان سویلین نے اٹھایا ہے. اس میں سویلین زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہو چکے ہیں, سویلین کی شہادتیں ہو چکے ہیں, ہمارے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں. اس دفعہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایک میجر آپریشن شروع کر رکھا ہے ان لوگوں نے. تو صوبائی حکومت اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ اس آپریشن کی اجازت آپ لوگوں نے کس بنیاد پر دی. کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کی اجازت دے رکھی ہے, تو کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے کہ پوری باجوڑ کو جو ہے نا لینڈ لاک کر دیا گیا ہے, پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کر دی گئی ہے. ان علاقوں میں جہاں پر شدت پسندی ہے, وہاں اگر یہ لوگ کرفیو لگاتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس ایک جواز ہوگا, چلو ہم مانتے ہیں. لیکن خار میں, سلارزو میں, عثمان خیل میں, اور جو مین شاہراہ ہے خار بازار سے لے کر ناوگئی تک اور خار بازار سے لے کر راغ تک اور اس طرح منڈا تک, ان تمام شاہراہوں پر ان لوگوں نے کرفیو کو نافذ کر دی گئی. یہ ہمارے ساتھ, ہمارے وطن کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے, انتہائی زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے اوپر غیر اعلانیہ طور پر آپریشن مسلط کی جا رہی ہے, اور اس آپریشن کے جو نتائج ہیں وہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ اس آپریشن کے نتائج ہمارے سامنے ہے. 20-25 سال سے یہ ملیٹنسی قبائلی اضلاع پوری پختونخوا میں ہو رہی ہے, اور ہر دفعہ ہم نے قبائلی اضلاع کے عوام نے نقصان اٹھایا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو اس صوبے کے حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے, اگر ان لوگوں نے اتنے میجر آپریشن کرنے کا ارادہ تھا, اگر ان لوگوں نے وہاں پر جتنے لوگ آج ڈسپلیس ہو چکے ہیں ہزاروں کے تعداد میں, ان کے لیے پہلے سے انتظامات کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ میں پچھلے 3 دن سے باجوڑ میں مصروف عمل رہا. میں تقریباً رات 11 بجے اپنے گھر واپس چلا گیا تھا. 11 بجے تک ہم لوگوں کو مختلف اسکولوں میں ایڈجسٹ کر رہے تھے. وہاں پر اس وقت تقریباً 60-70 اسکولوں میں عوام کو ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ سینکڑوں لوگ اب بھی مختلف راستوں میں اس گرمی میں اس دھوپ میں وہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں. ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں, خوراک کا کوئی انتظام نہیں, اور جو اسکولوں میں ہم نے لوگ وہاں رکھے گئے ہیں اس کے لیے بجلی کا کوئی انتظام نہیں, خوراک کا کوئی انتظام نہیں. تو یہ قبائلی اضلاع اور خاص کر باجوڑ کے ساتھ ظلم ہے, ناانصافی ہے. میں ریاستی اداروں کو, صوبائی اور وفاقی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی وساطت سے کہ خدا را ہمارے ساتھ جو ظلم آپ لوگوں نے روا رکھا ہے اور ہمارے اوپر آپ لوگوں نے جو نام نہاد جنگ مسلط کر رکھے ہیں, اس سے قبائلی اضلاع کا بچہ بچہ باخبر ہے اور قبائلی اضلاع کے عوام مزید بدامنی برداشت نہیں کر سکتی. قبائلی اضلاع کے عوام مزید اپنے گھر بار نہیں چھوڑ سکتی. اس آپریشن کو فوری طور پر روک دیا جائے اور کرفیو کو فوری طور پر اٹھایا جائے تاکہ وہاں کے غیور عوام جو اپنے مدداب کے تحت مختلف سماجی تنظیمیں, مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان وہاں پر اپنے مدداب کے تحت لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو خوراک پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے ادویات پہنچا رہے ہیں, ان کو مختلف اسکولوں میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو سرکار کہاں ہے, ریاست کہاں ہے, ریاستی مشینری کہاں ہے؟ جب عوام اپنے مدداب کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں, میں ان تمام باجوڑ کے غیور نوجوانوں کو اور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پختون روایات کی ایک مثال قائم کی اور انسانی ہمدردی کی ایک مثال قائم کی اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. جیسا کہ اب سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے میں مسلسل فلور آف دا ہاؤس اس صوبائی حکومت کو اور فیڈرل حکومت کو متبنہ کر رہا تھا کہ قبائلی اضلاع میں دوبارہ سے بدامنی شروع ہو چکی ہے, ملیٹنسی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے. خدا اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے, لیکن انہوں نے اس چیز کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیا. نہ صوبائی حکومت نے ان کو سنجیدہ لیا اور نہ وفاقی حکومت نے اس کو سنجیدہ لیا. یہاں پر جن محکموں کی ذمہ داری ہے, ہماری ملٹری فورسز اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ پختونخوا کے بچہ اور تمام عوام یہ سوال اٹھانا چاہتی ہے کہ جب ڈیورل لائن پر آپ لوگ ڈپلائی ہے, وہاں پر 2014 میں کنٹاتار لگے ہیں, چوکیاں بنی ہے, تو یہ ملیٹنٹ کہاں سے آئے, کن راستوں سے آئے؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کن کن جگہ پر یہ موجود ہے, تاکہ اس وقت آپ لوگ اس کے خلاف ایکشن کرتے, تاکہ اس وقت آپ لوگ اس کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے. لیکن نہیں, جب آپ لوگوں نے دانستہ, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے دانستہ طور پر یہ موقع فراہم کیا تاکہ وہ لوگ یہاں آئے اور بدامنی پلائے اور قبائلی اضلاع کے عوام کو ڈسپلیس کیا جائے. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے پاکستان اور امریکہ کی یاری, پاکستان اور چائنا کی جو یاری ہے اس سے بھی آگے جا چکی ہے. یہ یاری کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے, یہ صدر ٹرمپ کے سارے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے اور ہمارے پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ امریکن یہاں پر ہمارے جو معدنی وسائل ہیں, چاہے تیل ہے, گیس ہے, لیتھیم ہے, کاپر ہے, کرومائٹ ہے, ان میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. وہ لوگ یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تو خدا را ہمارا خون بہانا بند کر دے.